آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت اندھیرا ہوگا۔ عرب کے اندر کتنا اندھیرا تھا؟ جوا ایسا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو اپنی بلڈنگ، اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب مکان اور بلڈنگ بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی پتنی جو اپنی بیٹی، جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ شراب تو اتنی پیتے تھے، ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اس کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ سب سے پہلے خاندان کی جو پرمپرا تھی، شراب کی بوندیں، شراب کے ڈراپس، وہ اس بچے کے حلق میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا بڑے ہونے کے بعد شراب پینا تیرا پیدائشی حق ہے، کیونکہ اس کی عادت میں نے تیرے اندر پیدا ہوتے ہی ڈال دی ہے۔ یہ عرب کا ایک مزاج تھا، عرب کے اندر شراب کا یہ ماحول تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے گلے میں سب سے پہلے کھجور یا چھوارا چبا کر یا شہد نہیں چٹایا جاتا تھا، بلکہ سب سے پہلے شراب کے ڈراپس، شراب کی بوندیں اس کے گلے میں ڈالی جاتی تھی۔ لڑکیوں کا حال اتنا برا تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی ماں کے پیٹ سے، اس کو 4 سال تک پالا جاتا تھا، اور جب وہ ابو اور امی کہنے لگتی تھی تو 4 سال کے بعد اس کو اس کا ظالم باپ نہلا کر دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میلہ لے جانے کے بہانے اس کو گھر سے لے جاتا تھا، اور جنگل میں پہلے سے گڑھا کھود دیا کرتا تھا، کہتا تھا بیٹی اس گڑھے میں، اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری امی نظر آئیں گی۔ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی تھی تو پیچھے سے اس بچی کو دھکا دے دیا جاتا تھا، اور پھر مٹی اس کے گڈھے پر اس کے سر پہ ڈالنا شروع کر دیا جاتا تھا، اور وہ ابو چلاتی رہتی تھی، چیختی رہتی تھی، لیکن اس ظالم باپ کو اس وقت بھی رحم نہیں آتا تھا، اور جب تک اس کی آخری آواز بھی ختم نہیں ہو جاتی تھی، نکل نہ جاتی تھی، یہ ظالم باپ اپنی بچی کی آخری سانس کے اکھڑ جانے کا انتظار اسی قبر، اسی گڈھے کے پاس کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے اہل عرب کو مخاطب کر کے کہا، اے عرب والو، اپنی بچیوں کو دفنانا چھوڑ دو، ان کو مارنا چھوڑ دو۔ جو لڑکیاں زندہ دفن کی گئی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آئے بچیوں، آئے اپنے ماں باپ کی بیٹیوں، تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا، تمہیں کس جرم میں مارا گیا، تمہارے باپ نے کس جرم میں تمہیں قبر میں گڈھے میں گاڑا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 4 سال کی اپنی زبان سے چیخ چیخ کر کہیں گی، اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا جرم کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا قصور کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میری غلطی کیا تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری غلطی کیا تھی، بس شاید میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تو نے مجھے اس گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا۔ اے اللہ اگر میں بیٹی نہ ہوتی، اگر میں لڑکی نہ ہوتی تو مجھے دفن نہ کیا جاتا، میرا قصور یہ تھا کہ میں لڑکی بن کر اس گھر میں پیدا ہوئی۔ یہ حال تھا لڑکیوں کی، اتنا اندھیرا تھا وہاں، اتنی جہالت تھی اور اتنا اندھکار تھا عرب کی سرزمین پر۔ آپ اندازہ نہ کر سکتے، اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا ماحول وہاں کا، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 خوبیاں بتائی گئی ہیں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ 8 خوبیاں، اشوما شکما روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادھ منم شٹیشوریا گڑنویتا۔ آخری نبی کو کلکی کو ایک گھوڑا دیا جائے گا۔ دیکھیے پہلی چیز کیا بتائی، ایک گھوڑا دیا جائے گا۔ یہ 8 چیزیں نہیں ابھی،
ایک پہچان بتائی. اشوما شگماروہا, کلکی کو ایک گھوڑا دیا جائے گا, شگماروہا, بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اڑے گا, یعنی براق. دیو دت, دیو اللہ کا نام, دت مانی دے گا, دیو دت وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے ملے گا, یعنی وہ محمد صاحب کا گھوڑا نہیں ہوگا, یعنی براق اللہ کی طرف سے آئی تھی. جگت پتی, اور یہ براق اس کے لیے آئے گی جو پورے وشو کا رکشک ہوگا. جگت مانی, جگت مانی دنیا, جگت مانی وشو, اور پتی مانی محافظ, پتی مانی رکشک. جگت پتی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جگت پتی کی میننگ جو پوری دنیا کا مالک, پوری دنیا کا رکشک. محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے, رحمت للعالمین, پورے وشو کے لیے رحمت. جگت پتی, پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے, یہ دماغ سے نکال دیجئے گا. ہمارے ہاں پتی کو دولہا کو بولتی ہیں عورتیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پتی کی میننگ دولہا نہیں ہوتا ہے. پتی کے معنی ہوتے رکشک. اگر پتی کے معنی دولہا کرنے لگو تو کتنی خرابی پیدا ہوگی. راشٹرپتی کیا میننگ کرو گے؟ پورے دیش پورے راشٹر کا پتی. اے پی جے عبد الکلام تو ایک عورت کے پتی نہیں رہے, تو پورے دیش کے پتی کیا ہوں گے؟ سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ پورے فوج کا دولہا. جس کے پاس کئی لاکھ روپے ہو جائیں, کچھ کروڑ روپے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ لکھ پتی, کروڑ پتی. تو لکھ پتی کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ عورتوں کا دولہا. اور کروڑ پتی کا ترجمہ کیا کرو گے؟ 1 کروڑ عورتوں کا دولہا. اور آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ پیسہ بہت ہے. 20 گھنٹے ہو گئے, 16 گھنٹے لوگوں نے بتایا بہت پیسہ ہے مولا, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے ان لوگوں. لیکن اس پیسے کے حساب سے دل کتنا بڑا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 2-4 دن رہنا پڑے گا آپ کی بستی میں. فوراً ہم تحقیق, کسی نے کہہ دیا فوراً مان لو, یہ میری عادت نہیں ہے. دل بھی ہونا چاہیے. پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ مولوی اور ہوں گے کہ دنیا چھوڑ دو, دنیا سے الگ ہٹ جاؤ, ارے دنیا چھوڑو, یہ دنیا نے سب کو برباد کیا. نہیں, کس نے کہا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ؟ کس نے کہا ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جاؤ, اللہ 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 بیٹھ کے رٹنے لگو اور محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پلو؟ کس نے کہا آپ سے؟ نہیں. مال کمانا, دولت کمانا یہ بری چیز نہیں ہے. بری چیز یہ ہے کہ دولت کو ناجائز طریقے سے کماؤ اور ناجائز طریقے پر خرچ کرو, یہ ہے بری چیز. جائز طریقے سے دولت کو کمانا اور جائز طریقے سے دولت کو خرچ کرنا, یہ اسلام نے آپ کو ایک حصہ دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا آپ دنیا چھوڑ دو. قرآن پڑھیے, بہت چیزیں ملیں گی آپ کو. قرآن صرف ایک جگہ تک محدود مت رکھ دو کہ کوئی دکان کھلے گی تو ہم قرآن پڑھیں گے, کوئی مر جائے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے, پھر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. اچھی عادت ڈالو. آپ پیسہ دے دے کر اپنی مسجد کے امام سے کہتے ہو قرآن پڑھو, خود قرآن اپنے گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو مت بلاؤ, حافظ بلاتے ہو ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی پڑھیے, اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے اور قرآن کی تلاوت کی عادت ڈلوائیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ دنیا چھوڑ کے ایک طرف مت ہو جاؤ, بلکہ دنیا مانگو اللہ سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے, لیکن اچھی دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, آئے اللہ ہمیں دنیا میں وہ عطا فرما جو دنیا کے لیے بہتر ہو, جو ہمارے لیے بہتر ہو. دنیا میں جو اچھائیاں تو نے دی ہیں وہ ہمیں عطا فرما, اور دنیا کے فتنوں سے, دنیا کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما, یعنی جنت. آخرت میں برائیاں بھی ہیں, جہنم. اس لیے
ہمیں آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز طریقے پر خرچ کرنا یہ بری چیز ہے۔ آج دنیا دولت کما رہی ہے، کماؤ، لیکن ایک چیز اور یاد رکھو، آپ جو اسباب راحت، عیش و آرام کے اسباب اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے محروم ہیں۔ آپ نے دولت کس لیے کمائی؟ تاکہ ہمیں آرام ملے۔ آپ کو گرمی بہت لگتی ہے، آپ نے گھر میں اے سی لگا لی ہے، یہ اسباب راحت ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ اے سی میں نہیں سو سکتے ہیں۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ جو آپ راحت کا سامان تو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے اس راحت کو حاصل کرنے سے آپ کو منع کر دیا۔ ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی بامبے کی سرزمین پر، اس نے کہا مولانا صاحب میں نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا ہے، الحمدللہ میرا بچہ یہاں سے انٹر کرنے کے بعد امریکہ گیا اور امریکہ میں اس نے یو ایس میں MBBS کیا، پھر MS کیا، اور آج اس نے امریکہ ہی میں کسی لڑکی سے شادی کر کے وہیں پر اس نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا۔ میں نے اپنے لڑکے کے لیے جو کمایا تھا اپنے بچے پر خرچ کیا، آج الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے دیا ہوا۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا، امریکہ میں رہتا ہے، سال 2 سال میں آتا ہوگا، آپ کو خرچہ دیتا ہوگا، آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوگا، آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا پیر بھی دباتا ہوگا، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوگا۔ کہنے لگا باپ روتے ہوئے کہ مولانا 15 سال ہو گئے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ، ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو اپنے باپ سے آپ کو دور کر دے اور بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے دور کر دے۔ آپ نے اپنے بچے کی مستقبل کو بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن بیٹا آپ کا پیر نہیں دبا سکتا، ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسباب راحت دیکھیے آپ، اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ودیش جانے سے بہتر ہے کہ 2 روٹی یہی کماؤ تاکہ آپ بستر پر اپنے باپ کو سونے سے پہلے، خود کھانے سے پہلے اپنے باپ کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلا سکو۔ اگر کسی کو یہ خدمت کرنے کا موقع مل گیا تو سن لو، تمہارا باپ ہی جنت ہے اور تمہارا باپ ہی جہنم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ڈاکٹری سے اور ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ؟ جو لوگ سعودی وغیرہ کام کر رہے ہیں 2 سال کے بعد آتے ہیں، میرے بھائیوں میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، یہ مت کہنا کہ جرجیت صاحب نے ناجائز کہا، لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر یہاں باپ کا انتقال ہو جائے تو مٹی نہیں دے پا رہا ہے اور اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پا رہا ہے، ایسے بزنس سے اور ایسی کمائی سے ہمیں کیا ملے؟ صاحب پیٹ لے جاتا ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ آپ ادھر یہ کہو کہ زیادہ کمانے کی ہرس آپ کو سعودیہ لے گئی، زیادہ مال کی ہرس آپ کو کویت اور دبئی لے گئی، ورنہ آپ ادھر بھی مزدوری کا کام کر سکتے تھے۔ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کلیا چک مالدہ کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ٹرین بھر بھر کر لیبر مزدور پنجاب، دلی اور بمبئی کی سرزمین پر جا رہے ہیں، مدراس، چنئی اور ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا جو لوگ یہاں لیبر کا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ یہاں مہینے 2 مہینے میں آتے بھی رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، وہاں رہ کر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کو جائز طریقے سے کماؤ اور جائز طریقے پر خرچ کرو۔